اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج اپنی بہنوں کے لیے پھر اپنے وعدے کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23ویں قسط لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس تعلیم کو لے کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے اس کا نام اسلام تھا۔ اسلام کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں اور اس کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں۔ اس اسلام کو جو مان لیتا تھا اس کو مسلم کہتے تھے، یعنی اللہ کے حکم کو ماننے والا اور اس کے مطابق چلنے والا، اور ہم اس کو اپنی زبان میں مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کا سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی اس کا ساتھی اور ساجھی نہیں، زمین سے آسمان تک اسی ایک کی سلطنت ہے، سورج اسی کے حکم سے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، آسمان اس کے فرمان کے تابع اور زمین اس کے اشارے کی پابند ہے، پھل پھول درخت اناج سب اسی کے اگائے ہوئے ہیں، دریا پہاڑ جنگل سب اسی نے بنائے ہیں، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ بیوی، نہ ماں باپ ہیں، نہ اس کا کوئی ہمسر اور مقابل ہے، دکھ درد اور رنج و غم سب وہی دیتا ہے اور وہی دور کرتا ہے، ہر خیر اور خوشی اور نعمت وہی دیتا ہے، وہی چھین سکتا ہے۔ اسلام کے اس عقیدے کا نام توحید ہے، اور یہی اسلام کے کلمے کا پہلا جز ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے لائق، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نہ اس کے سوا کوئی اور کا حکم چلتا ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کے کاموں کو وقت پر قاعدے سے انجام دینے کے لیے بہت سی ایسی مخلوقات بنائی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی۔ یہ فرشتے ہیں جو رات دن اللہ کے حکموں کے بجا لانے میں لگے رہتے ہیں، ان میں خود کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے فرمانے سے ہے۔ یہ اسلام کے عقیدے کا دوسرا جز ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے جتنے رسول آئے ہیں وہ سب سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، اور سب کی تعلیم ایک ہی تھی۔ سب سے پیچھے دنیا کے آخری رسول ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ چوتھا یہ کہ رسولوں کی معرفت، اللہ کی جو کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن وغیرہ وہ سب سچی ہیں۔ پانچواں یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم پھر قیامت میں جی اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور ہم کو ہمارے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہی 5 باتیں اسلام کا اصلی عقیدہ ہے جن کا ہر مسلمان یقین کرتا ہے۔ انہی باتوں کو مختصر کر کے ان 2 فقروں میں ادا کیا جاتا ہے، اور جن کی زبان سے کہنے اور دل سے یقین کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی باتوں کو پھیلانے اور لوگوں کو سمجھانے کا حکم ہوا۔ عرب کے لوگ پرلے درجے کے جاہل، نادان اور خدا کے دین سے بے خبر ہو گئے تھے، اور شرک و کفر میں ایسے پھنسے تھے کہ ان کی برائی وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ سچائی کی یہ آواز جس کے کانوں میں سب سے پہلے پڑی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے اللہ کی تعلیم کو پیش کیا تو وہ سننے کے ساتھ مسلمان ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد ساتھیوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نام قریش کے ایک مشہور سوداگر تھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اللہ کا پیغام سنایا تو وہ بھی فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس وقت سے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ آپ کے پیارے چچا ابو طالب کے کم سن بیٹے کا نام حضرت علی تھا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پلے تھے اور آپ ہی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ وہ بچپن ہی سے مسلمان رہے۔ آپ کے چہیتے خادم کا نام زید بن حارثہ تھا، انہوں نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھ لیا
اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر نے مل کر چپکے چپکے قریش کے ایسے لوگوں کو جو طبیعت کے نیک اور سمجھ کے اچھے تھے اسلام کی باتیں سمجھانی شروع کی۔ بڑے بڑے نامی لوگوں میں سے 5 آدمی حضرت ابو بکر کے سمجھانے سے مسلمان ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پھر یہ چرچا چپکے چپکے اور لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچا اور مکے میں مسلمانوں کا شمار روز بروز بڑھنے لگا۔ ان میں چند غلام بھی تھے جن کے نام یہ ہیں: حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بن یاسر، حضرت خباب بن ارت اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ قریش کے چند نیک مزاج نوجوان بھی پہلے اسلام لائے، جیسے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، سعید رضی اللہ بن زید، عبداللہ رضی اللہ بن مسعود، عثمان رضی اللہ بن مظعون، عبیدہ رضی اللہ عنہم۔ اب رفتہ رفتہ یہ اثر مکے کے باہر بھی پھیلنے لگا اور قریش کے سرداروں کو بھی اس نئی تعلیم کا سنگن لگنے لگا۔ ایک تو جہالت، دوسرے باپ دادوں کے مذہب کی الفت، دونوں ایسی چیزیں تھیں کہ قریش کے سرداروں کو اس نئے مذہب پر بڑا غصہ آیا۔ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ مسلمان پہاڑوں کے دروں اور غاروں میں جا کر چھپ کر نماز پڑھتے تھے اور اللہ کا نام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائی حضرت علی کو ساتھ لے کر کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب آ نکلے۔ ان کو یہ نئی چیز عجیب معلوم ہوئی۔ بھتیجے سے پوچھا، یہ کیسا دین ہے؟ فرمایا، یہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ابو طالب نے کہا، تم شوق سے اس دن پر قائم رہو، میرے ہوتے تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ 3 برس تک آپ یوں ہی چھپ چھپ کر اور چپکے چپکے بتوں کے خلاف واز کرتے رہے اور لوگوں کو صحیح دین کا سبق پڑھاتے رہے۔ جو نیک اور سمجھدار ہوتے قبول کر لیتے اور جو ناسمجھ اور ہر دھرم ہوتے نہ مانتے بلکہ الٹے دشمن ہو جاتے۔ اس زمانے میں کعبے کے پاس ایک گلی تھی جس میں ایک بڑے سچے اور جانثار مسلمان ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ یہ گھر اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ آپ اکثر یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلمانوں سے ملتے اور ان کو خدا کی یاد اور نصیحت کی اچھی اچھی باتیں سناتے اور ان کے ایمان کو مضبوط بناتے۔ جو لوگ اس دین کا شوق رکھتے وہ یہیں آ کر خدا کے رسول سے ملتے اور مسلمان ہوتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ جب تک کہ رکھیے اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔